بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج ہم جاننے والے ہیں قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھورا ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایت قارون اور اس کے خزانے کے لیے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دوستو، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں وہ شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ تو توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا، اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگ گیا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک ان کو چھپا کر رکھتا تھا اور پھر مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس سے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی کو بھی نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس کے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر، اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز دوستو، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے۔ انہیں جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہاری دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو بھی یہی حکم ہے۔
कारून ने कहा, बनी इसराइल कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फला औरत के साथ जिना किया है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए औरत, तुझे अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवा कर फिरौन से बचाया, सच कह दे कि मामला क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह ताला के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह कारून पर अपना अजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, कारून और ख़जाने को ख़त्म कर दे। तो ज़मीन फट गई और कारून का खजाना और जो उसके मानने वाले थे सब लोग भी ज़मीन में धंसने लग गए और देखते ही देखते कारून, उसका महल और उसका खजाना सब कुछ ज़मीन में धंस गया। जब ये सब कुछ ज़मीन में धंस गया तो ज़मीन दोबारा बंद हो गई और जैसे पहली थी। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ दुनिया तक ही साथ रहने वाली और काम आने वाली है, जबकि कारून को भी दुनियावी जिंदगी का सामान दिया गया और उसने इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फिरौन की तरह अजाब से नहीं बच सका। दोस्तों, सोचने की बात यहाँ ये है कि क्या हमारे पास कारून और फिरौन से ज्यादा माल और दौलत है? जिस तरह फिरौन को उसकी दौलत अल्लाह के अजाब से बचने में कोई काम नहीं आई, इसी तरह कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और इसके खजानों ने कोई फायदा नहीं दिया, तो हमें गुरूर किस बात का है? याद रखो, अगर हम भी इनकी तरह दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं और अपने से कम वाले को नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं तो हमारा हाल भी फिरौन और कारून जैसा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने और उनके बताए हुए रास्तों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमें हर बुरे काम से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अजीज दोस्तों, आपको ये वीडियो कारून का खजाना और उसका अंजाम सुनकर क्या सबक मिला, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आपके मन में कोई सवाल हो तो हमसे पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको सलामत रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।